سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے کاروبار کی، بزنس کی۔ بزنس میں کیا کچھ چل رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ اور دیگر جو کموڈیٹیز ہیں، آئل اور گولڈ، ان کی پرائسز کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی۔ 100 انڈیکس میں ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا، 472 پوائنٹس یعنی کہ 472 پوائنٹس کا ہم نے تھوڑا بہت فلکچویٹ ہوتا ہوا مارکیٹ کو دیکھا، اور 100 انڈیکس اس وقت ناظرین 77,745 پر اختتام پذیر ہوا، اور آج بھی جو کاروبار کا آغاز ہوا، اسٹاک مارکیٹ جب اوپن ہوئی تو 77,000 کے ہی انڈیکس پہ اوپن ہوئی ہے، اور مارکیٹ نے 80,000 کا انڈیکس ٹچ کیا ہے، تو یہ 77 اور 88,000 کا ہم ٹریڈنگ دیکھیں گے۔ تو اگست میں ہم کو آلموسٹ، اب اگست اینڈ کی طرف ہے، تو اسی ریٹ پر ہم 100 انڈیکس کی ٹریڈنگ دیکھیں گے۔ شیئرز کی جو ٹرن اوورز ہیں اس میں ہم اچھا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، پوٹینشیل امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، تو ڈیٹس وائی تھوڑا سا 100 انڈیکس بولنگ کی طرف جو ہے موو کرتا ہے۔ ناظرین بات کر لیتے ہیں اب ڈالر کی، کہ جو ڈالر ہے، یو ایس ڈالر ہے، اور پاکستانی کرنسی کے اگینسٹ وہ اسٹل ایک تگڑی پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم نے گزشتہ روز آپ کو بتایا کہ 10 پیسے سستا ہوا، اس سے پہلے 16 پیسے سستا ہوا، اور 278 پہ ہی اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے آپ کا یو ایس ڈالر۔ اور جو اگر اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں 280 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو 278 280 پر یو ایس ڈالر آپ کا ٹریڈ کر رہا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا، اگر ہم تھوڑا سا پرانا چیزوں کو ریکال کریں، پرانی باتوں کو، کہ جو ڈالر کی پرائسز تھے یہ 300 کے اوپر بھی گئے تھے، تو مجھے بڑی اس میں تھوڑی سی ایک سمارٹ موو نظر آتا ہے جو ہمارے اوپر مینجمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح اداروں نے اس ڈالر کو اور حوالہ ہنڈی اور یہ دیگر جو ڈالر اسمگل ہو رہا تھا اس کی روک تھام کو روکا، تو یہ بہت خوش آئین بات تھی۔ تو دیٹس وائی کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تھوڑی بہت آپ کو اکانومی میں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب 300 کراس کیا تھا تو انفلیشن آپ کے سامنے تھا۔ پھر ایک خوش آئند بات ہم نے یہ بھی مانیٹر کی، جو مانیٹری پالیسی کا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بھی ہم کو کم نظر آیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو مانیٹری پالیسی کا ریٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، تو یہ ہے۔ اور ملک بھر میں سونے کی قیمت کا بھی آپ کو ہم نے بتا دیا تھا، کہ ہم نے ہی پہلے بتایا تھا، مجھے یاد ہے کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ قیمت بڑھے گی، اور گزشتہ روز تاریخی بلند ترین سطح پر گئی ہے سونے کی قیمت 2,60,000 روپے۔ یہ کوئی آسان یا کم قیمت نہیں ہے۔ بہرحال ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مبروب علوی ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ مبروب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی مبروب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا معذرت، مبروب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی خیریت۔ اچھا مبروب، ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو گیا، دوسرے نمبرز ہو گئے، وہ ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اب ذرا آپ سے ایف وی آر کی بات کر لیتے ہیں، کہ ایف وی آر نے کہا ہے کہ جی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری دن ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ٹیکس ریٹرن کتنا فائل ہو سکتا ہے، اور کتنا کلیکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم؟ اچھا دیکھیں، فائلر ریشو جو ہے وہ پچھلے سال سے، مطلب 2022 اور 23 کو کمپیئر کیا جائے تو اس میں کافی جو ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے۔ 2022 کا جو فائلرز کا ریشو تھا وہ تھا 5.7 ملینز کا، اور ابھی جو 2023 کا جو فائلنگ ریشو تھا دیٹ واز 3.7 ملین، تو ایک سگنیفیکنس جو ہے نا وہ کمی ہوئی پچھلے سال۔ اب دیکھتے ہیں 2024 کی جو فائلنگ کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ویسے کافی، کیونکہ گورنمنٹ نے کافی پالیسیز جو ہیں ٹیکس کے لیے سخت کر دی ہیں، تو پروبیبلی اس دفعہ جو ہے جو ٹیکس کا رجحان ہے، جو لوگ فائلنگ کی طرف جو ہے کافی انتھوزیاسٹکلی آ رہے ہیں اور ہم سے فائلنگ بھی کروا رہے ہیں، تو پروبیبلی اس دفعہ ریشو انکریز ہوگا، کیونکہ جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں وہ سخت سے سخت تر کی جا رہی ہیں۔
اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک خوف کیوں ہے ہمارے لوگوں میں فائلر نان فائلر کو لے کے؟ لوگ کیوں اپنے گوشوارے رجسٹر کرانا نہیں چاہتے؟ لوگوں کو ایک خوف کیوں ہے کہ بھئی ہم فائلنگ لسٹ میں نہیں آنا چاہ رہے، جبکہ نان فائلرز کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مشکلات ہیں، ان کے وڈ ہولڈنگ ٹیکس کے ڈیڈکشن زیادہ ہیں، وہ دیگر پراپرٹی بائنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسٹ بنا رہے ہیں، گاڑی کی پرچیزنگ کر رہے ہیں، ٹرانسفر ہے، ان معاملات میں ان کو پیسے زیادہ دینا پڑتے ہیں۔ تو عوام کو یہ کیوں ایک خدشہ ہے، ایک خوف ہے کہ وہ فائلر لسٹ میں نہیں آ رہے؟ وائی؟ دیکھیں ایکچولی ریزن یہ ہے کہ ہمارے عوام کا کبھی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ جو ہے وہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے نا آج تک گورنمنٹ بحال نہیں کر سکی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ تو سملرلی جو عوام ہے ان کو جو ہے وہ ایف بی آر کا جو لوگوں کے اوپر جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ آل دو اتنے جو ہے وہ فائلرز کو فیسلٹیز ہونے کے باوجود کافی ٹیکس سیونگز ہو جاتی ہیں اور اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں۔ پراپرٹی میں ٹیکس کی بچت ہو جاتی ہے، گاڑی پرچیز کرنے میں ٹیکس کی بچت ہو جاتی ہے، بینک ٹرانزیکشن کرنے پہ کافی بچت ہو جاتی ہے۔ تو ایک اتنا بڑا فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی لوگوں میں ابھی بھی ٹرسٹ فیکٹر کیونکہ ڈیولپ نہیں ہوا، اس لیے لوگ جو ہے وہ ایف بی آر سے اوائڈ کرنا پسند کرتے ہیں، زیادہ ٹیکس بھرنا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے کہ اگر کوئی فائلر بننا چاہے تو کتنے گھنٹوں میں ممکن ہے کہ وہ فائلر لسٹ پر آ جائے گا، اور کیا پروسیس ہوگا آسان، تاکہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور خود کو وہ رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، اور اسی کے ساتھ سر مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اگر کوئی نان فائلر سے فائلر لسٹ میں آتا ہے تو؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی کوئکلی آپ ایکٹیو لسٹ میں آ سکتے ہیں ود ان اے کپل آف آورس۔ صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہوتی ہے جب آپ فائلنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جو ہم ایف بی آر میں انپٹ کرتے ہیں اور فائلنگ سبمٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم فائلنگ سبمٹ کرتے ہیں پچھلے سال کی، تو اس کے بعد جو ہے جو لیٹ فائلرز ہوتے ہیں ان کو اے ٹی ایل سر چارجز پے کرنے پڑتے ہیں، ڈپینڈ آن کہ وہ کس طرح کی رجسٹریشن ہے۔ انڈیویجول ہے تو 1000 کے اے ٹی ایل سر چارجز ہوتے ہیں، اور اگر اے او پی ہے تو 10,000 اور کمپنی ہے تو 20,000۔ تو یہ اے ٹی ایل سر چارجز جیسے آپ پے کرتے ہیں آپ امیڈیٹلی فائلر بن جاتے ہیں ود ان کپل آف منٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم بہت جلدی فائلر بن سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو عام جو روٹین میں انسان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بینک اکاؤنٹ تو رکھتا ہی ہے، تو اس پہ جب بھی آپ 100,000 کی جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے ایک نان فائلر کا۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ بینک ٹرانزیکشن جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کے آپ اپنا ٹیکس جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو پراپرٹی میں ڈیل کرتے ہیں اس کو کافی جو ہے بچت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کار پر سیل پرچیز ہو رہی ہے تو اس پہ جو ہے کافی بچت ہو جاتی ہے۔ ایون کہ جو لوگوں کے پیسے جو ہے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ ایک 20% سیونگ ہو جاتی ہے۔ ابھی جو 2025 کا جو ٹیکس کے جو بجٹس گئے ہیں اس میں جو ہے جو نان فائلر ہیں ان کو 35% جو ہے آپ کے پروفٹ پہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا اگر آپ نان فائلر ہیں، اور اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو آپ کو صرف 15% پے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سیونگ ہو جاتی ہے کسی کو فائلر ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ سر مجھے یہ جاننا چاہتا ہوں اور عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ شہر میں رہ رہے ہیں یا جن کو اویئرنیس ہے، وہ آپ نے جیسے سارا پروسیس بتایا اور بخوبی آپ نے بتایا، آسان طریقہ ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ سر جو گاؤں دیہات میں لوگ رہ رہے ہیں، ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے اس میں بیسکٹ میں لانا ہے، فائلر بیسکٹ میں، ٹیکس بیسکٹ میں لانا ہے، جو کہ اچھی چیز ہے۔ پھر دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نان فائلرز کے سمز کو بند کر دیں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو گاؤں دیہات میں لوگ ہیں جہاں پر تعلیم کی کمی ہے، جہاں پر لوگوں کو نہیں پتا، وہ دوسرے بینکس چینلز تک یوز نہیں کرتے، وہ تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن سے اپنی ٹرانسفرز کر رہے ہوتے ہیں، اس مارکیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہمارا ایک بہت بڑا چنک ہے، وہ اس کے لیے گورنمنٹ یا ایف بی آر کیا پلان کر رہا ہے کہ ان کو ہم اس بریکٹ میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے تو کوئی بھی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے موجود، کیونکہ یہ ایک آن لائن سسٹم ہے۔
جس کو ایون ایک ہماری طرح کے پڑھے لکھے لوگ بھی کبھی کبھار اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. ایک عام آدمی جب ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ رجسٹر کرتا ہے تو اس کو فائلنگ کرنے میں آسانی نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ایسے بہت سارے جو ہے ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں جو پورے پاکستان میں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں فائلر ہونے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کسی طریقے سے فائلر ہو جائیں. ان کے پاس کوئی ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتی ہوں گی. ڈیفینیٹلی وہ اگر کہیں جاتے ہوں گے تو ان کو ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہوں گے جو ان کو مس گائڈ کرتے ہوں گے. پر یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ ایف بی آر کی طرف سے کوئی ایسا پورٹل جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا یا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکا کہ وہ ریموٹ ایریاز کے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کیونکہ اب سر بات ایگریکلچر گروتھ تو ہم وہاں دیکھ رہے ہیں نا، زمینیں ہیں وہاں پر گروتھ ہو رہی ہے، وہاں پر بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، لیکن ٹیکس والا معاملہ وہاں پر ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ریموٹ ایریاز میں ایسی کوئی سسٹم ہی اویلیبل نہیں ہے کہ ان کو آن بورڈ کیا جائے. مثال کے طور پہ ہم لوگ وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ آن لائن کے تھرو ہو جاتا ہے. اب جب تک جو ہے عام عوام کا جو ہے وہ ٹرسٹ فیکٹر ایف بی آر کی طرف نہیں جائے گا تب تک ایف بی آر بھی ایسے خود قدم نہیں اٹھا سکتی کہ وہ خود لوگوں کے پاس پہنچے اور ان کو انکریج کرے کہ بھائی آپ فائلر بن جائیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اچھا، ادروائز ایک پاسبل ہے کہ ہم لوگ ان کی کوئی اس طرح کی کیمپینز بنا کے پورے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایف بی آر اپنی اویئرنیس کیمپین بنا کے لوگوں کو اویئر کر سکتی ہیں. پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جس طرح نادرا کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے جائیں جہاں پہ لوگ عام طور پہ جو ریموٹ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ اپنی فائلنگ بآسانی کروا سکیں. اچھا، اب سر دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ تو ہم نے سرکار کے حوالے سے باتیں کر لی. عوام کے اندر سر ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک سٹریس ہے اور ایک خوف ہے، اور ٹرسٹ کی بات آپ نے ابھی اپنی ہی کانورزیشن میں کی تھی کہ لوگ اتنی جلدی سرکاری اداروں پہ بالخصوص ایف بی آر والے ادارے پہ نہیں کر رہے. لوگ باتیں کر رہے ہیں اس وقت، شاپرز یہ کہہ رہے ہیں، شاپ کیپرز یہ باتیں کر رہے ہیں، اور جو تاجر طبقہ ہے ابھی وہ بھی پروٹیسٹ پہ جا رہا ہے کہ اتنے زیادہ ٹیکس بڑھا دیے ہیں کہ جی دکانوں پہ فکس ٹیکس لگا گوشوارے جمع کرانے کے بعد اس میں بھی یہ سلیبز لگا رہے ہیں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو اس وقت ملک میں انفلیشن کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، اس دوران ایف بی آر کچھ ایسی پالیسیز بنا دے کہ اس میں لوگوں کو آسانی ہو. ٹیکس تو دینا ہے، ہم سب کا یہ قومی فریضہ ہے کہ جی ہم نے اپنا ایک شہری ہونے کے خاطر یا شہری ہونے کے ناطے ہم نے ٹیکس فائل کرنا ہے. لیکن اتنے زیادہ ٹیکسیشن سر کہ لوگوں کی بس ہو گئی ہے کہ کیسے ٹیکس دیں گے، کیونکہ کچھ ریونیو آئے گا تو اس میں سے ٹیکس دیں گے نا. اب ریونیو وہ جنریٹ ہو نہیں رہا، خاص طور پہ تاجر طبقہ ہے پریشان ہے، پروٹیسٹ پہ جا رہے ہیں ابھی وہ. تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ اتنے زیادہ ٹیکسیشن بڑھا دیے گئے ہیں، یہ والا اس میں کیسے ابہام اس کا دور ہو سکتا ہے، یا کوئی کلیئرٹی یا کوئی ایسی ٹرانسپیرنسی والی ونڈو؟ سر دیکھیں اصل میں جس طرح کے حالات اکنامی کے چل رہے ہیں تو ٹیکسز کی جو ری شیڈولنگ کی جا رہی ہے اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ جو عام طور پہ جس پاکستانی ہر سٹیزن کو فائلر ہونا چاہیے وہ کیونکہ نہیں بنتے، تو اس وجہ سے جو برڈن ہے وہ ان لوگوں کے اوپر آتا ہے جو پراپر ٹیکس پے کرتے ہیں. تو جس طرح کے سلیبز اس دفعہ کے اگر سیلری کلاس کے جو ہے وہ جو بڑھا دیے ہیں، انکریز کر دیے ہیں، تو وہ بہت ہی انبیئریبل ہے. سر بہت ایون زیادہ کر دیے ہیں، بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں یہ سسٹم کیونکہ جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں چل رہا، اس لیے جن لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہے انہی کے اوپر برڈن جا رہا ہے. اب کہ اس کو ڈیفینیٹلی اس کو بڑے اسکیل پہ ان کو سمجھنا ہوگا. عوام تو جہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہ پس رہی ہے ہر طریقے سے، تو وہ اس طریقے سے بھی پروٹیسٹ پہ جا رہے ہیں. آل دو فیسیلیٹیشن میں ایف بی آر کو ریڈیوس کرنے چاہیے ٹیکسز تاکہ لوگ اور زیادہ انکریز ہوں فائلر بننے کے لیے. تو جب آپ ٹیکسز ہی اتنے بڑھاتے جا رہے ہیں تو جو آپ کے آلریڈی فائلر ہیں
وہ طبقہ بھی جو ہے آپ کو پروٹیسٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ کہ جو لوگ ہیں وہ کیسے ٹرسٹ کریں گے۔ بس آپ سے آخری بات کرنا چاہوں گا، آپ نے ابھی شروع میں ہی بتا دیا کہ فائلر کا کیا پروسیس ہوتا ہے اور لوگ کس طرح سے خود کو فائل کر سکتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ اب جو نیا یوتھ آ رہا ہے، جو ہم فری لانسرز دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، جب ٹیکسیشن کے اتنے زیادہ سخت قوانین اور معاملات ہوں گے تو اس ملک میں کیوں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا یا کوئی کیوں ٹیکس فائل کرے گا آ کر؟ یو آر رائٹ۔ ایکچولی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو کچھ اس طرح کی فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے، جیسے اگر آپ فری لانسرز کی بات کریں تو فری لانسرز کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ٹیکس سیونگز کے ہیونز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں اگر وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹیکس کی بچت ہو جاتی ہے۔ تمام جو بھی باہر سے ریونیو آتا ہے ڈالرز کی شکل میں یا کسی بھی کرنسی کی شکل میں، تو ان کے تمام انکمز کو جو ہے وہ ٹیکس فری کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر وہ اس طرح سے اپنی بزنس کو رجسٹر کر رہے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں بھی رجسٹرڈ ہو۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ ٹیکس ہیونز موجود ہیں۔ ایون جو باہر کے لوگ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کے انٹرنیشنل سے جو انویسٹمنٹس کے ادارے ہیں وہ موجود ہیں جو ان کو 10 سال کا جو ہے وہ ٹیکس ہیونز پرووائڈ کرتے ہیں۔ آلدو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ ہماری باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے تو ہم شاید گرو کر جائیں گے۔ ایکچولی جب تک ہماری عوام میں اویئرنیس نہیں آئے گی اور ہم خود جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے تب تک یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو گرو کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جو ادارے ہیں ان کو پہلے تو اپنے لوگوں کے اوپر ٹیکس کی جو ہے وہ چھوٹ رکھی جانی چاہیے، نہ صرف فری لانسرز کے اوپر۔ اس طرح بہت سارے جو ہے بزنسز ہیں جو اب بند کیے جا رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں کسی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے، تو اس کے اوپر جو ہے ان کو فوکس کرنا چاہیے، ان کو ٹیکس ہیونز دینی چاہیے بجائے کہ کسی ایک سلیکٹو جو ہے نا گروپ کو یا سلیکٹو کسی جو ہے نا مارکیٹ کو۔ تو یہ ایک میری طرف سے بھی سجیشن ہے اداروں کو تاکہ وہ اس چیز کے اوپر سوچیں۔ تو بہرحال یہ جو سسٹم ہے اس میں کافی طریقے کی ٹیکس ہیونز موجود ہیں پر ان سلیکٹو لوگوں کے لیے، سلیکٹو بزنسز کے لیے۔ بھائی سر، عوام تو بڑی سمپل سی بات کرتے ہیں، عوام بولتے ہیں چلے ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، اس ٹیکس کے پیسے سے کیا ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے؟ کیا ہماری سڑکیں گھر کے آگے بن رہی ہیں؟ کیا ہمیں پانی لائن میں آ رہا ہے؟ ہمیں تو ٹینکر منگانا پڑتا ہے؟ کیا ہمیں بجلی کے جو تار وہ اوپن ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فوڈ پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے، یا جو بھی نیسیسٹی ہے کسی طرح کا بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے؟ اگر وہ کمپیئر کریں دوسرے ممالک کے عوام سے کہ وہ جب ٹیکس فائل، اور وہ بہت کانفیڈنٹلی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے، کلیکشن جو آئے گی، اس سے سڑکیں بنیں گی، اس سے عوام کے لیے جو ہے بہتری ہوگی۔ یہاں پر عوام کو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا، بلکہ معاملات اور بد سے بدتر ہو رہے ہیں اس ملک کے۔ ٹرو، ایگزیکٹلی، میں بھی آپ کی اس بات پہ اگری کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہے کہ جو ہے وہ جو ٹیکس کی جو کلیکشنز ہوتی ہیں وہ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی، بلکہ ود ان ڈپارٹمنٹس اور ود ان گورنمنٹ ہی ایکسپینس آؤٹ ہو جاتی ہیں بجائے کہ وہ عام عوام کے اوپر ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ آلدو ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر چاہیں تو اس کو اگر ہم یہ کنسیڈر کریں، چلے ہمارے روڈز نہیں بنتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس سیکیورٹی موجود ہے۔ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ بڑا میگا انفراسٹرکچر نہیں بن رہا تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک رہنے کو شیلٹر موجود ہے، جو کسی بھی ملک میں آپ کو کوئی، اگر آپ کسی دوسرے ملک چلے جائیں اور وہاں پہ کیونکہ آپ اوورسیز ہوتے ہیں اور آپ جو ہے ریفیوجی کہلاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن لیکن جاتا ہے سر ان ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں تو یہ تو رائٹس بنتے ہیں ہمارے، ہم اس کی بالکل قیمت ادا کر رہے ہیں، ہم اس کو پے کر رہے ہیں، تو لیکن آپ اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے عوام اس کو وہ کرے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی بات کو ہی ہم کاٹیں گے، لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، بتایا کہ کس طریقے سے ہم
FBR کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جی بینیفٹ نہیں ہے عوام کا، اور علوی صاحب بہت اچھی طریقے سے اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آئی ہوپ ناظرین آپ کو بھی کلیئرٹی ہو گئی ہوگی، اگر آپ فائلر نہیں ہیں، اگر آپ نان فائلر ہیں تو فائلر ہوئیے اور اپنے ٹیکس کو جو ہے وہ ریٹرن کرائیے۔ اور مینلی جو آج ہم نے اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ آج گوشوارے جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد جو ہے مزید لیٹرز ملیں گے جس پہ آپ کو چارجز لگ سکتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرے ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے وتھ اس۔